السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بیٹا آج ہم علامہ اقبال کی پہلی غزل پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو وفات پائی. ٹھیک ہے. علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. اس کے بعد لاہور آ گئے جہاں گورنمنٹ کالج سے پہلے BA اور بعد میں MA کا امتحان پاس کیا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو بیداری اور عمل کا پیغام دیا. انہوں نے مسلمانوں کو یقین، خود اعتمادی، توکل، عزت نفس، خود شناسی، محنت، خلوص، محبت کی صفات کے ذریعے اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنے کی تلقین کی. ٹھیک ہے. اقبال کی شاعری کا کینوس بہت وسیع ہے. علامہ اقبال کے کلام میں زندگی، موت، خوشی، غم ہجر، فراق، مذہب، تاریخ، ادب، مطالعہ فطرت، وقت، غرض زندگی کے ہر پہلو سے متعلق اشعار ملتے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کی شاعری کے یہ آفاقی موضوعات انہیں دنیا کے عظیم فلسفی شعراء کی صف میں لا کھڑا کرتے ہیں. اقبال کی شاعری اس اصلاحی مقصد کی ترجمان ہونے کے باوجود تغزل سے خالی نہیں. فنی محاسن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی شاعری کا مقام بہت بلند ہے. بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز. ٹھیک ہے. یہ ان کے اردو شاعری کے مجموعے ہیں. ارمغان حجاز کا کچھ حصہ اردو کا ہے اور کچھ فارسی پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم غزل کا پہلا شعر دیکھتے ہیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. ٹھیک ہے. آداب کا معنی طور طریقے، روش. ٹھیک ہے. خود آگاہی، اپنے آپ کو پہچاننا. کھلتے ہیں، سامنے آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. اسرار شہنشاہی، بادشاہی کے بھید یا بادشاہی کے راز. ٹھیک ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق خود شناسی کے آداب سکھاتا ہے تو غلاموں پر بادشاہی کے راز عیاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں علامہ اقبال نے خودی اور خود آگاہی کے ثمرات کا ذکر کیا ہے. اقبال کی شاعری میں عشق کی اصطلاح کو بہت وسیع مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے. عشق علامہ اقبال کے ہاں ایک بڑے موضوع کی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کو خودی اور خود شناسی کے اعلیٰ مراتب سے روشناس کراتا ہے. اقبال عشق کو شخصیت کی تعمیر اور ارتقاء کے لیے ضروری جذبہ قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. خودی سے مراد ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا. سوال یہ ہے کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے اردو شاعری کے روایتی تصور عشق کو ٹھکرا دیا ہے اور اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبنے اور ان کی اطاعت کرنے کا نام عشق ہے. اس عشق سے انسان اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور اس پر حیات و کائنات کی بادشاہی کے راز کھل جاتے ہیں. جب عشق کی بدولت انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ غلام نہیں رہتا بلکہ بادشاہت کے راز جان لیتا ہے. دراصل جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ صوفیاء کا قول ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ٹھیک ہے. بیٹا اس میں آپ شعر لکھ سکتے ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ٹھیک ہے. علامہ اقبال اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب جذبہ عشق زندگی گزارنے کے لیے رہنما قوت بن جائے تو غلاموں پر بھی شہنشاہی اور حکمرانی کے رموز کا انکشاف ہونے لگتا ہے. عشق آزاد مردوں کا شیوا ہے اور غلامانہ ذہنیت عشق کرنے والوں کا شیوا نہیں. عشق غلاموں میں بھی ایسی اعلیٰ خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ صاحبان اقتدار بھی ان کے آگے ہیچ ہیں. بڑی بڑی سلطنتیں بھی عشق کا جذبہ اختیار کرنے والوں کے سامنے زیر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. یہاں یعنی کہ انہوں نے بتایا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر حکومت کرتا ہے جو اصل میں بادشاہ ہے. یعنی اپنے نفس کا غلام نہیں ہے، اپنے نفس پر حکومت کرتا ہے، خودی کے راز جانتا ہے اور اپنی اس طاقت سے وہ کائنات کو اپنے تابع کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. علم اور حکمت کے دروازے عشق سے کھلتے ہیں. انسان عشق کی بدولت خودی کے مراحل سے گزرتا اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور خلیفۃ اللہ فی الارض بنتا ہے. بیٹا شعر نوٹ کریں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دوسرا شعر ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب عطار سے مراد یہ 4 شخصیات کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عطار سے مراد خواجہ فرید الدین عطار ہیں، جو فارسی کے مشہور صوفی شاعر تھے۔ 6 صدی ہجری کے نصف اول میں وہ ایران میں پیدا ہوئے۔ دوسرا ہے رومی۔ رومی سے مراد مولانا جلال الدین روم ہے، جو 1207 میں پیدا ہوئے اور روم کے شہر قوینہ میں فوت ہوئے۔ علامہ اقبال خود کو رومی کا شاگرد کہا کرتے تھے، معنوی شاگرد۔ ٹھیک ہے، روحانی تعلق تھا۔ بہت بڑے صوفی شاعر تھے، ان کی مثنوی کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ ان کا شمار نامور علماء دین، مفسرین اور مصنفین میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نام آ جاتا ہے رازی کا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 544 ہجری میں ایران میں پیدا ہوئے اور 606 ہجری میں وفات پائی۔ ان کا شمار نامور علماء دین، مفسرین اور مصنفین میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے غزالی۔ غزالی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو 450 ہجری میں ایران میں پیدا ہوئے اور 505 ہجری میں وفات پائی، فلسفہ و حکمت کے استاد تھے۔ انہیں مجدد اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عظیم شخصیات تھیں 4۔ اور یہ دوسری اصطلاح بے آہ سحر گاہی، صبح کے وقت کا نالا دعا، سحر کے وقت کی آہوازاری۔ ٹھیک ہے، اب اس شعر میں اقبال اس حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ عظمت کا معیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی صبح کی عبادت نماز تہجد میں پوشیدہ ہے، کہ جو اتنے بڑے بڑے علماء مفسرین گزرے، ان کو یہ ساری چیزیں اسی طرح نہیں مل گئیں، بلکہ اس کے پیچھے ان کی شب بیداری، رات کی عبادت تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اولیاء اللہ نے شب و روز محنت کی۔ عطار ہوں یا رومی جیسے شاعر ہوں یا امام رازی اور امام غزالی جیسے عالم اور فلاسفر ہوں، یہ سب عظیم ہستیاں شب و روز کی محنت اور پختہ یقین اور ایمان کی بدولت ہی اس قابل رشک مقام پر فائز ہوئیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زندگی عظیم مقاصد کے حصول کے لیے وقف کر دی۔ ان کی شبانہ روز کوشش شامل حال رہی۔ ان کی مسلسل سوچ بچار اور حصول مقصد کی تڑپ نے ان کے سینے میں حصول منزل کی شمع جگائے رکھی۔ آہ سحر گاہی دراصل اقبال کی ایک اصطلاح ہے، جس کے لفظی معنی تہجد کے وقت کی گریہ وزاری کی ہے۔ ہر انسان کو سعادت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے سچے عاشقوں کو عشق کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ دائمی کامیابی کے لیے عشق ضروری ہے، یعنی خدا کی ذات سے عشق جو انسان کو تہجد کے وقت بیدار کر دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جس سینے میں عشق کی شمع روشن نہ ہو، وہ زندگی کی حرارت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اور جو دل صبح تہجد کے وقت خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، سنجیدگی سے سوچ بچار کرتا ہے، وہی دین اور دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں شعر بیٹا نوٹ کریں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تیسرا شعر بیٹا، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نومید کا معنی ہے مایوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، رہبر فرزانہ عقل مند دانا رہنما، کم کوش سستی کرنے والے، پیچھے رہ جانے والے، بے ذوق کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی صلاحیت سے محروم ہوں، جنہیں کسی سمجھ بوجھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں علامہ اقبال امید پرست شاعر ہیں اور وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل روشن ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں عقل مند رہنما، اگرچہ یہ قوم کے نوجوان کم ہمت ہیں، محنت سے جی چرانے والے ہیں، لیکن ان کا ذوق ابھی مردہ نہیں ہوا۔ مایوس تو تب ہوا جاتا ہے جب کوئی اچھی چیز کو سمجھنے والا ہی نہ ہو، اس کی قدر کرنے والا ہی نہ ہو۔ لیکن اس قوم میں ابھی بھی یہ خوبی ہے کہ یہ اچھے کردار اور گفتار سے اثر قبول کرتے ہیں، اور ایک باذوق رہنما اس قوم میں زندگی کی نئی روح پھونک سکتا ہے۔ یعنی دراصل اقبال رہنماؤں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے،
تم پر کڑا وقت ہے، اس وقت تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا اور نوجوانوں کے حوصلے کو بیدار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر تم نوجوانوں کے حوصلے بیدار کر دو گے تو اس قوم میں جوہر قابل کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ابھارنے اور جگانے والا چاہیے جو قوم کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کر دے۔ اچھا، اس شعر میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذوق۔ علامہ اقبال کے ہاں یہ عشق کا مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بیٹا شعر لکھ لیں، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور شعر لکھیں جو علامہ اقبال کا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، ٹھیک ہے بیٹا۔ چوتھے شعر کی طرف آتے ہیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جو طائر لاہوتی ہے یہ عالم لاہوت کا پرندہ ہے جو بہت بلندی پہ اڑتا ہے، اور علامہ اقبال طائر لاہوتی سے مراد مسلمان نوجوان لیتے ہیں، مسلمان قوم لیتے ہیں۔ پرواز کا معنی اڑان اور کوتاہی کا معنی کمی، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال مرد مومن کی اعلیٰ صفت خودداری غیرت کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کا آئیڈیل وہ مسلمان ہے جس کا دل عشق سے سرشار ہو اور جس کی پرواز لاہوت تک ہو، لاہوت کے مقام، لاہوت کا مقام قرب خداوندی کے درجے کے قریب آتا ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک 4 عالم ہیں، عالم ناسوت، عالم حبروت، عالم ملکوت اور عالم لاہوت۔ عالم لاہوت وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر مرد مومن اللہ کا تقرب حاصل کر کے بلند ترین درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور طائر لاہوتی کی ترکیب سے مراد ایسے نوجوان ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، یعنی مرد مومن ایسا پرندہ ہے جس کی پرواز قرب الہی کے بلند ترین مقام تک ہے۔ اب اس شعر میں علامہ اقبال خودی کا درس دے رہے ہیں نوجوان نسل کو اور کہہ رہے ہیں، اے لاہوت کے پرندے، جس رزق اور دانے کو پانے کے لیے تجھے اپنی پرواز میں کمی کرنا پڑے، ٹھیک ہے، اپنی خودی کھونا پڑے، اپنی عزت نفس میں کمی کرنا پڑے، وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے رزق سے موت بہتر ہے، کیونکہ جوان مردوں کی طرح بلند پروازی اختیار کرتے ہوئے جان دینا ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اقبال کا شعر ہے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال کی شاعری میں شاہین کا ذکر بھی ملتا ہے اور شاہین بھی بہت بلند پرواز رکھتا ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کے جس قول فعل سے اس کا سر نیچا ہوتا ہے وہ عمل اس کی شخصیت کو پست کر دیتا ہے، یعنی جہاں اسے جھکنا پڑے، اپنے مقصد کو چھوڑنا پڑے، رزق کے لیے، پیسے کے لیے، وہ کام اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ انسان کو کسی بھی صورت میں اپنے مرتبے سے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ خودداری سے سر اٹھا کر کیے جانے والے کام ہمیشہ تقویت اور وقار کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اقبال نوجوان نسل سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ زمین کی پستیوں میں اپنا مقام ڈھونڈنے کے بجائے آسمان کی وسعتوں میں تلاش کرو۔ اس کے لیے وہ شاہین کی مثال کے ذریعے بھی نوجوانوں کو نت نئے جہاں تلاش کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقبال کا شعر ہے، اس سلسلے میں ایک اور آ جاتا ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ یہاں رزق سے مراد صرف دال روٹی کھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فائدہ ہے، ہر وہ فائدہ جس سے مرد مومن کا وقار داؤ پر لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے جس کے لیے اپنی عزت کو کھونا پڑے، اپنے مقام سے نیچے آنا پڑے، اس سے اقبال روک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہے، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ٹھیک ہے۔ اسد اللہ اس سے مراد ہے اللہ کا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بوئے اسد اللہ حضرت علی جیسے بہادرانہ اوصاف، یعنی حضرت علی جیسا انداز، مزاج، لہجہ، ٹھیک ہے۔ دارا و سکندر ایران کے عظیم بادشاہ تھے،
مرد فقیر سے مراد ہے اللہ پر توکل کرنے والا شخص۔ اولا کے معنی ہے اعلیٰ، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس شعر میں علامہ اقبال اپنی شاعری میں مرد مومن کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، جس طرح کہ ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں مرد حق، مرد خدا، مرد درویش، مرد قلندر، مرد فقیر، مرد مسلمان، مرد مومن، اس طرح کے ناموں سے وہ نوجوان قوم کو مخاطب کرتے ہیں۔ اب اس شعر میں وہ مسلمانوں کے لیے ایک انہوں نے تلمیح استعمال کی ہے، صنعت تلمیح استعمال کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دارا و سکندر جیسے عظیم بادشاہوں کا وقار بھی خاک میں مل گیا، کیونکہ ہر عروج کو زوال آتا ہے۔ دارا و سکندر جیسے بادشاہ کے نام ان کی بادشاہت، سلطنت اور عظمت کی وجہ سے لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص ان کا ذکر ان کے کردار اور عمل کے حوالے سے نہیں کرتا، کیونکہ مادی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اقبال فقیر اور درویش لوگوں کو وسیع سلطنت کے مالک بادشاہوں پر فوقیت دیتے ہیں، کیونکہ فقیری اور درویشی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اقبال کے ہاں فقیر اور درویش کے الفاظ مرد مومن کے متبادل استعمال ہوتے ہیں، اور فقیر سے مراد وہ اس کو لیتے ہیں جو اپنی اور اپنے رب کی ذات کا عرفان حاصل کر چکا ہو، یعنی اپنے رب کی ذات کو پہچان چکا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں ایسا شخص جو اپنے رب کی ذات کو پہچان چکا ہو وہ دارا و سکندر سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مالی دولت، عیش آرام سب کچھ ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں مرد فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں ہے جو بھیک مانگتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں فقیر سے مراد وہ ہے، تصوف کی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے، جو اللہ کے قرب کے حصول کے لیے نفسانی خواہشات سے کنارہ کش کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الفقر فخری والفقر منی، فقیری میرا فقر ہے اور فقیری مجھ سے ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا لقب اسد اللہ تھا، جس کے معنی ہے خدا کا شیر۔ حضرت علی کا فقر ضرب المثل ہے، آپ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے اور اکثر فاقوں سے رہتے، لیکن آپ کی بہادری اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے جنگجو پہلوان آپ کا نام سن کر لرزنے لگے۔ آپ نے یہود کے قلعہ خیبر کے انتہائی مضبوط دروازے کو ایک ضرب سے اکھاڑ پھینکا۔ اقبال ایسے فقر کو اہمیت دیتے ہیں جس میں حضرت علی کے جیسی عاجزی اور پختہ ارادہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فقیر سے مراد وہ ہے، مرد فقیر سے مراد جو اپنے نفس پر حکومت کرتا ہے، بادشاہ اپنے نفس پر حکومت نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ عشق کی بدولت وہ ایسی قوتوں کا مالک بن جاتا ہے جس کی بدولت وہ زمین پر اللہ کا نائب بن جاتا ہے، اور مرد فقیر کا نام باقی رہتا ہے، جبکہ دارا و سکندر مٹی میں مٹی ہو گئی۔ بیٹا یہ فقر کی ایک مثال آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے روزہ رکھا اور ایک فقیر آیا اور آپ نے سب کچھ افطاری کا سامان اٹھا کر اسے دے دیا، اسے فقر بولتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ شعر نوٹ کریں، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، ٹھیک ہے۔ آخری شعر ہے، آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ آئینے جواں مردی سے مراد ہے بہادروں کا طور طریقے، حق گوئی سچ بولنا، بے باکی بے خوفی، رباہی کا مطلب ہے چلاکی، یعنی کہ لومڑی کی طرح چلاکی، کیونکہ لومڑی اپنے مکر چال اور فریب کی وجہ سے مشہور ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ جواں مردوں کا ہی کام ہے۔ اس شعر میں یعنی کہ دراصل انہوں نے مرد مومن کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ انتہائی بہادر اور بے باک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال جرت، حق و سچائی، بے خوفی کو بندہ مومن کے ہتھیار قرار دیتے ہیں کہ خدا کا بندہ کبھی بھی بزدلی اور دھوکہ دہی جیسی صفات اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ شیر کی طرح بہادر اور بے باک ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد کلمہ حق کی سر بلندی اور انصاف اور سچائی کا بول بالا ہوتا ہے۔ چنانچہ جس انسان کا مرکز و محور عشق ہو، وہ عام دنیا داروں کی طرح خاص و عام کی خوشنودی حاصل نہیں کرتا، بلکہ اسے دنیا داری اور خود غرضی کی ضرورت نہیں ہوتی،
بلکہ صرف اسے قرب الہی کی توقع ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی سوچ ہے جو بندہ مومن میں بے خوفی پیدا کر دیتی ہے اور وہ نڈر ہو جاتا ہے، وہ ہر حال میں کلمہ حق کہتا ہے، حتیٰ کہ اسے ظالم حکمران کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی اس سے خوش ہو یا ناراض اس کی اسے قطعاً پرواہ نہیں ہوتی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں بزدلی اور کمزوری حق پرست مردوں کا شیوا نہیں، یہ صرف کمزور اور پست ہمت لوگوں کا شعار ہے۔ اقبال اسی لیے حضرت علی کا لقب بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو خدا کا شیر تھے اور بہت بہادر تھے، لہٰذا معرفت نفس اور خدا کی پہچان رکھنے والے بہت جرأت مند اور بے باک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شعر نوٹ کریں بیٹا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ٹھیک ہے،